دن تھا. اچھا میں عموماً جو ہے وہ میرا ایسا جانا ہوتا تھا کہ جمعرات مل جائے, جمعہ تو پھر ہے ہی, ہفتہ اتوار پھر پیر کا روزہ رکھ کر پھر میں نکل جاتا تھا. میں ایسا میرا ہوتا تھا. پھر میرا اپنا وہاں گھر ہے, میں اپنی صفائی ستھرائی, میرا بڑا پیارا گھر ہے وہاں. آپ کو کبھی ابھی لوگ چلیں گے دیکھیں, آپ نے دیکھا ہے, آپ نے دیکھا ہے, بتاؤ کیسا گھر, کبھی کا کیا بتاؤ جانا ہے بس. بتاؤ میں نے وہ کیسا بنا کے رکھا ہے. بہت پیارا گھر ہے اور مسعود شاہ صاحب کے بالکل برابر ہے وہ آپ کا گھر ہے, اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ اتنا میں نے اس کو سجا کے رکھا. جی بہت شریف کے پاس ہی. تو پھر میں آ جاتا. وہاں کیا ہوا جمعے کے دن, تو وہ نماز کا وقت ہوتا ہے, جلدی ہو گئی تو جلدی پہنچ گئے. آپ کو پتہ ہے 12 بجے بالکل رش بند ہو جاتا ہے, اور جمعے کو اتنا رش ہوتا ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ ابھی کھانے کی بات آئی نا, تو وہاں اندر گئے تو ظاہر کے اندر بیچ میں بیٹھ گئے, اور وہ KFC وہاں بن رہی تھی, خوشبو آئی جا رہی. اچھا کھایا ہی نہیں تھا کچھ, وہ اٹھے اور غسل کیا اور جلدی سے پہنچ گئے کیونکہ خطبہ سننا تھا, پہلے پہنچنا تھا. تو بیٹھ گئے اور بیچ میں بیٹھے, رش ہی رش ہے. KFC کی خوشبو آ رہی ہے, بار بار جو ہے دھیان, بشر ہے, خامی ہے. تو وہیں پر ہے نا ادھر قریب ہی, یعنی جو بیچ میں کلاک ہے, کلاک کے ساتھ بالکل ساتھ ہی ہارڈیز اور KFC وہیں پر ساتھ, اور اس کے وہ عطر والا بھی یہاں پہ دودھ والا. تو وہ وہاں سے خوشبو وہاں اندر تک ادھر آ رہی ہے, باب الملک الفہد کی طرف. تو میں نے کہا اللہ تیرے حبیب کے گھر میں آئے ہوئے ہیں, KFC کی خوشبو ہے. ابھی یہاں سے نماز ختم ہوگی, دیر لگے گی, وہاں رش لگ جائے گا, KFC ختم ہو جائے گی. کوئی کھلا دے KFC کی, یہ کیسی دعا ہے, عجیب سی دعا ہے. آج ابھی کوئی دعا ہی نہیں ہے, بس یہ ایک عجیب سی بات. واللہ باللہ اللہ, مجھے اپنے رب کی قسم, مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم, کہ ہم تو صفوں میں بیٹھے, تھوڑی دیر میں ایک عربی تھا, ایک بدو تھا, وہ اتنے سارے ڈبے لے کے ادھر وہ آ رہا ہے. میں نے کہا خوشبو تیز ہوتی ہے, ارے کیا چکر ہے. دیکھا تو وہ آیا, جلدی سے کہا KFC کا ڈبہ 3 پیسز اس کے اندر KFC, وہ دے کے چلا گیا, وہ گرم گرم. اور میں نے کہا جلدی نماز ختم ہو جائے, اس کو KFC کھائے. مقصد یہ کہ آپ وہاں جو خواہش کرتے ہیں وہ اللہ پوری کر دیتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں آپ اللہ تعالیٰ خواہش آپ نے کی, آپ نے سوچا, بس سوچا آپ نے, اور وہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا دیکھو میرا یہ بندہ جو ہے نماز کے لیے جلدی کر رہا تھا آنے کے لیے, اور اس کی خواہش ہے KFC کیا چیز ہے, میرے حبیب کی بارگاہ میں آیا نماز پڑھنے کے لیے, وہ ڈبہ پہنچاؤ, چلو ڈبے سے پہنچاؤ. تو یہ مدینے کی کچھ کرامات ہیں جو کہہ رہے تھے نا البیک کھائے, یہ ان کی محبت ہے, یہ پیار ان کا دل چاہ رہا ہے کہ وہاں جائے, وہی کھانے, وہی زمانے. ڈاکٹر صاحب وہاں مسجد نبوی کے صحن میں بچوں کو سویٹس دیتے کچھ ہیں, اپنے واقعہ سب شیئر کریں مدینے کے. بچوں کو سویٹس دیتے ہیں نا, تو رضا کو روز کوئی نہ کوئی ٹافی کو کچھ دے دیتے. تو ایک دن نہیں ملی تو نماز پڑھ کے ہم نکل رہے تھے, تو محمد رضا کہنے لگے کہ پاپا آج کسی نے سویٹ نہیں دی. یہ کہنا تھا, اور پیچھے سے پتہ نہیں کہاں سے کوئی آدمی آ گیا, وہ بچے کو ہاتھ میں دے کے چلا گیا. تو مطلب آپ کی وہ والی بات کہ بھائی میں آپ کو اس سے زیادہ خطرناک بات بتاؤں, آپ حیران, ابھی میں باتیں کبھی بتاتا نہیں لیکن آج میں بتا رہا ہوں, یہ موقع ایسا ہے. یہ میں نے کبھی کوئی محرم جو ہے وہ مدینے میں نہیں گزارا تھا. میں کیوں ہر سال محرم میں ٹرانسمیشن کرتا ہوں, تو ایک محرم ایسا تھا کہ ٹرانسمیشن نہیں ہوئی کوئی بھی, تو ہماری پرانی چل رہی تھی کسی چینل پہ, تو میں 9 اور 10 محرم کے لیے وہاں چلا گیا. تو وہاں میں نے کچھ کھانا پکوایا, اور ہم نے سوچا کہ 9 اور 10 کو وہاں پہ نظر دے دیں گے. اب وہاں وہ لوگ چھپ کر بھی دیتے ہیں اور کھل کر بھی دیتے ہیں. اچھا وہ نظر جب میں نے بنوائی, تو اب میں وہاں پر متم زہرا جو ہے ان سے میں نے بریانی بنوائی, اور ان سے بریانی کے انہیں ڈبے وغیرہ بنا دیے, کارٹنز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, بنا دیے. تو کوئی تقریباً 400-500 کے قریب میں نے بنوائی تھی. وہ میں نے بڑے کارٹن میں رکھ کے لے کر گیا. تو ایک صاحب آئے میرے پاس, پاکستانی تھے, کہ کیا کر رہے ہو, عامر لیاقت ہو. میں نے کہا کیا کر رہے ہو. میں نے کہا وہ نظر دلا رہا ہوں آج شہدائے کربلا کی. ہاں تو 5000 ریال کی میری طرف سے بھی کر دو. مطلب 5000 ریال کہاں سے کر دوں, میرے پاس ہے نہیں. اچھا ہے, کیسی باتیں کر رہے ہو, میرے پاس نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ہے صاحب, نہیں ہے. ارے اتنا کماتا ہے تو ٹی وی سے نہیں ہے تیرے پاس پیسے. میں نے کہا بھائی ٹی وی اس زمانے میں تنخواہ نہیں مل رہی تھی. میں نے کہا بھائی کوئی کماتا نہیں ہے پیسے. جھوٹ بولتا ہے تو مزہ ہے, رسول اللہ کے سامنے کھڑو کے جھوٹ بول رہا ہے. میں نے کہا کیسی بات کریں, میں کیسے جھوٹ بولوں. اچھا چلو میں تمہیں چیک دیتا ہوں, کیش کرا لینا. میں آپ کو یہ جھوٹ نہیں بول رہا. انہوں نے ایک پرچہ نکالا, اس پہ لکھا 50,000 روپے, 50,000 ریال ان کو دے دیں, خالی کاغذ پہ. میں نے کہا کون آدمی ہے, کیا 5,000 ریال ان کو دے دیں, خالی کاغذ پہ لکھا 5,000 ریال ان کو دے دیں. میں نے رکھ لیا ادب پہ. میں نے کہا پتہ نہیں کون مجذوب ہے, کون ہے. 1 منٹ موئز یار, کون مجذوب ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہہ رہے. 5,000 ریال دے دیں. میں نے خیر جیب میں رکھ لی.
میں چپ چاپ اپنے کام میں لگ گیا. ہمارے وہاں پر ایک جاننے والے ہادی صاحب, وہ ہمارے والد صاحب کے جاننے والے, تو وہ وہیں پر آگے میں جب آ رہا تھا وہاں بیٹھے ہوئے نماز نفل پڑھ رہے تھے, اس کے بعد تسبیح پڑھ رہے تھے. میں نے کہا ہادی انکل کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ کہہ رہے بیٹا کہاں ہو, آتے ہو یہاں پہ آتے ہو, ہم تو ٹی وی پہ ہی دیکھتے ہیں یا خبریں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. میں نے کہا بس وہ آپ محرم میں موقع مل گیا آ گیا تو کرنے کے لیے. کہہ رہے کیا کر رہے ہو, میں نے کہا بس یہ. کہہ رہے ارے یار بیٹا میں بھی سوچ رہا تھا کہ کروا دوں, یہ میری طرف سے 5,000 کی نا, یہ تم جو ہے نا واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 5,000 ریال انہوں نے نکال کر مجھے دیے کہ 3 دن تک تم نے کرنا ہے یہ. اور مجھے وہ پرچہ بھی رکھا ہے میرے پاس, 5,000 ریال ان کو دے دیں. اس کی وجہ بتا دوں میں آپ کو, ہاں وجہ بتا دوں ایک منٹ اگر. اس کی وجہ میں نے پوچھی تھی ایک شخص سے کہ یار یہ جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, جو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ مل رہا ہوتا ہے, یہ کی وجہ کیا ہے اس کی جو ہے. تو اس نے مجھے سمجھایا کہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہاں پہ ملائک اور جنات کی مینجمنٹ ہے جو ہے. بالکل آپ ہمیشہ سلام, جب سلام پھیریں تو برابر والے آدمی سے ہاتھ ضرور ملائیں اور برابر والے ہاتھ سے ہوتا ہے یہ. اچھا میں نے یہ کر کے دیکھا, سفید لوگ کھڑے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے کر کے دکھائی ہے کہ یہ کر کے تو دیکھوں, یہ واقعتاً مجھے تو انسانی لگ رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں شیری ہیں ایسے عام انسانوں کی طریقے سے, لیکن یہ میں نے کر کے جب دیکھا ایک دفعہ میں نے جب ہاتھ ملایا ایک شخص سے اس نیت سے کہ اللہ یہ اس شخص نے مجھے کہا ہے تو مجھے کچھ تو رمق آنی چاہیے نا کہ اس میں کچھ سچائی ہے. آپ یقین کیجئے جب میں نے اس شخص کی آنکھوں میں دیکھا نا تو مجھے اس قدر خوف لاحق ہوا کہ میں بھی گر جاؤں گا جو ہے بے ہوش ہو کے جو ہے. اتنی جلالی اس کی آنکھیں تھی, وہ عام انسانوں والی آنکھیں نہیں تھی. اب میں آپ اس میں سوچیں نا, ہادی انکل کا ملنا 5,000 ریال لکھا ہوا ہے, 5,000 ریال ان کو دے دیں. ان کو کیا پتا 5,000 ریال دے دیں. انہوں نے کہا بیٹا میری طرف سے کرا دینا, میں یہاں روز گھٹنوں میں تکلیف ہے آ نہیں سکتا یا جوڑوں کا درد تھا, 3 دن کرانا بیٹا مگر 3 دن. تو میں نے پھر وہ 1,500 کر کے پھر 500 کی الگ کر کے, یعنی 3 دن میں نے وہ 5,000 ریال مجھے دے کر گئے, لفافے میں ان کے پاس رکھے ہوئے تھے. اور پھر وہ آدمی مجھے نہیں ملے, میں ان کو میں خدا کی قسم میں نے ایک دن تک میں نے ان کو ڈھونڈا, 1 دن تک, کہ وہ بڑا پیارا آدمی تھا لیکن مجھے لگا پاکستانی. ان کی کھچڑی داڑھی تھی, اتنی بڑی داڑھی تھی, انہوں نے امامہ پہنا ہوا تھا اور خوشبو آ رہی تھی کپڑوں میں سے, اور وہ کندورا پہنے ہوئے تھے. ہاں بھائی ٹی وی میں کام کرتے ہو, بڑے پیسے کما رہے ہو, یہ میں نہیں بھول سکتا یہ بات. بڑا تو جھوٹ بول رہے ہیں, ٹی وی میں کام کرتے پیسے نہیں تیرے پاس, 5,000 کی نیاز نہیں دے گا تو, 5,000 مل گئے مجھے. یار یہ عجیب سی بات ہے. شاعری کچھ پڑھ دیں یا کچھ سنا دیں بھائی, کوئی واقعہ اگر کچھ سنانا چاہے, محفل بڑی اچھی سی ہے, کوئی باتیں یاد کر لیں. دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم, اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم, اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم, جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں, جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں, دل میرا بڑھ گیا ہے مدینہ, میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ, میں غلام غلامان احمد, میں سگے آستان محمد, میں سگے آستان محمد, قابل فخر ہے موت میں, قابل رشک ہے میرا جینا, قابل رشک ہے میرا جینا, میرے دل میں ہے یاد محمد, ہر خطا پر میری چشم پوشی,
ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، عطاؤں کی بارش، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر مہربان تاجدار مدینہ، مہربان تاجدار مدینہ، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، گزر جائے گا رخ بدل کر، گزر جائیں گی رخ بدل کر، یہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، نا خدا ہے میرے جب محمد، نہیں سمجھتے؟ نا خدا یہ بتاؤ لوگوں کو بتاؤ، اتنے جہالت کی بات کرتے لوگ، نا خدا کیوں کہتے ہیں؟ اور بھائی نا خدا کا مطلب ہوتا ہے کشتی چلانے والا کیپٹن، اس کو کہتے ہیں نا خدا، یہ وہ نا خدا نہیں ہے، نا خدا جو کشتی چلاتا ہے، کشتی چلانے والا جو کیپٹن کہتا ہے، جو شپ کا کیپٹن ہوتا ہے وہ نا خدا ہوتا ہے، تو اس کا وہ خدا نہیں ہوتا، یہ لوگ سمجھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو طوفان کی موجوں کو کیا غم، اب جب طوفان اور موجوں کا ذکر ہو رہا ہے تو کیپٹن کا ذکر ہوگا نا بھائی، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا غم، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، ارے میری کشتی کے کیپٹن جب محمد مصطفیٰ ہے تو کیسے ڈوبے گی میری کشتی بھائی؟ نا خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، 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 یہ ان کی لکھی ہوئی نعت ہے سکندر لکھنوی صاحب نے، اب اس میں اب یہ سکندر لکھنوی صاحب کے پیرائے کو پہنچیں گے، سکندر لکھنوی صاحب نے اس میں ایک اور جو ورڈ آپ نے کہا لوگ اس پہ بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں، ارے آپ نے آپ کو در رسول کا کتا کیوں کہتے ہیں؟ میں سگے آستان محمد، میں غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، میں تو محمد کے آستانے کا کتا ہوں، میں سگے آستان محمد، اعلیٰ حضرت، اور اعلیٰ حضرت کے فرمائے ہوئے کو بھی لوگ چینج کر دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے جو صاف لکھا ہے اپنے بارے میں، صاف لکھا ہے، تو اس سے کتے آزاد کرتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے، اسی وجہ سے تو دیدار ہوا، اسی عاجزی پہ تو دیدار ہے، عاجزی تو چاہیے، کتے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کتے بن گئے، وفادار کو کہتے ہیں، وفادار، سبحان اللہ، کتے سے مراد وفاداری ہے، اور نہیں پھر تو ہے کیا، ہاں ہے کیا، ہے کیا، ہے کیا، بھائی ہم کتے ہیں کیونکہ شیر صرف علی ہے، شیر صرف علی ہے، باقی جتنے ہم گناہگار غلام ہیں سارے صحابہ شیر ہیں، شیر خدا علی ہے اور سارے صحابہ شیر ہیں، شیر مصطفیٰ ہے، شیر مصطفیٰ، سارے شیر مصطفیٰ ہیں، علی شیر خدا ہے، میں کیوں صحابہ ہر کسی صحابی کو کوئی ڈیگریڈ کروں، سارے صحابی شیر مصطفیٰ ہے، مولا علی شیر خدا ہے، اور ہم ان تمام صحابہ کی کتے ہیں، غلام ہیں، یہ کہہ کر کو دیکھو بڑا مزہ آتا ہے بھائی، واہ واہ۔ اور ڈاکٹر صاحب کہیں تو جھکو، ایک اللہ کے ولی سے کس نے پوچھا کہ آپ مسجد نبوی شریف کے دروازے کے باہر کیوں بیٹھتے ہیں، اندر کیوں نہیں جاتے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کتے کا کام دروازے کے باہر ہوتا ہے، رکھوالی کرنا ہوتا ہے، اللہ رکھوالی کرنا ہوتا ہے، رکھوالی کرنا ہوتا ہے، کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے دم ملا کے چلتا ہے، کتا اپنے مالک کو بھولتا نہیں ہے، وفا سیکھنی ہے تو کتوں سے سیکھو، ہے وفادار، تو بھائی ہمیں اصحاب کہف کے ساتھ کتا ہی ہے نا، وفادار ہے ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے کتے کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اس کی وفا کا ذکر کیا ہے، تو ہم نبی کے وفادار ہیں، رسول اللہ ہم آپ کے غدار نہیں ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، سبحان اللہ، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر آ گیا پیارا رمضان، پھر آ گیا پیارا رمضان،
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर आपको सर आमिर के साथ प्यार रमज़ान ट्रांसमिशन एक्सप्रेस टीवी खुश आमदीद कहते हैं। हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब बड़े प्यारे हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे आलिम हैं, हमारे लिए रहनुमा हैं। वो देख रहे हैं ट्रांसमिशन, उन्होंने बड़ी दुआएं भेजी हैं और बहुत प्यार भेजा है उन्होंने, और कहा भाई हमें तो ग़ुलामी रसूल पे फ़ख्र है। हाफिज़ ताहिर साहब हमें आप पे फ़ख्र है, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब एक बड़े सच्चे आशिक़ रसूल हैं, आप बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमेशा मोहब्बत से और प्यार से बात करते हैं। तो वो भी सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, कह रहे इतना मज़ा आ रहा है सुनकर, इतना अच्छा लग रहा है। ज़ाहिर है अपने अहले खाना के साथ होंगे या कहीं किसी महफिल में होंगे तो बहुत खुश हो रहे हैं। हाफिज़ साहब शब बारात पे होंगे, क्या गुफ्तगू उन्होंने की है, बहुत बहुत ज़बरदस्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ ताहिर साहब। तो भाई अपना रिजवान भाई आज क्या पेश करते हैं आप? कोई कभी गए मदीने गए आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई वाक़या कोई, चलो आज ये बताओ ना, आज तो बातें हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम वाह, 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 का माशाअल्लाह। शर्फ हासिल हुआ है। माशाअल्लाह। और लास्ट टाइम मैं रमज़ान मुबारक में मदीनतुल मुनव्वरा में था, तो हाँ। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो बिरयानी का शौक़ ज़्यादा होता है हम सब। ज़ाहिर है हाँ। तो 2-3 रमज़ान हो गए तो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो बिरयानी मुझे नहीं मिली, तो मेरे दिल में ये ख्याल था कि हुज़ूर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह है और बिरयानी का दिल चाह रहा है और अभी तक मुझे मिली नहीं है। तो बस मैं अच्छा ये होता है, जितने लोग पहुंचते हैं अपने वो खास खाने याद आ रहे होते हैं। बेशक। जैसे मुझे याद आ गया KFC आपको बिरयानी पकौड़े भी आए थे, अब मिल जाते हैं वहाँ पे, मगर वहाँ फिर भी मिल जाएंगे, कोई घर में ले आया होगा घर से। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, कहने लगे कि यार कोई नात खां दिखाओ जो मदीने ना गया हो। वाह 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 वाह, क्या करम है सरकार का। ये किसने कहा तुम्हें? मुझे एक दोस्त ने मेरे कहा, कह रहे मुझे कोई नात ख्वाह बताओ जो मदीने ना गया हो। और मैं भी जब तक नात ख्वाह ना हुआ तो मदीने ना गया था। वाह 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 वाह। अच्छा फिर तो बस वो जैसी मैंने अर्ज़ की और फिर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं दाखिल हुआ और अफ्तार का वक्त था, तो एक नहीं बल्कि 2 डब्बे बिरयानी क्या सरकार अलैहिस्सलाम ने अता फरमा दी है। और ऐसी लजीज बिरयानी के उस जैसी बिरयानी मैंने उससे पहले ना खाई थी शायद, और ना चलो खाऊं। कभी तुम हमारे साथ चलना, इंशाअल्लाह। अपने घर में बना के बिरयानी खिलाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं। डॉक्टर साहब, अब मसूद शाह साहब हमारे पड़ोसी हैं, तो वहाँ उनको नहारी बिरयानी वो लोग भी बनाते हैं, वो मुझे बेचते हैं, मैं उनको बेचता हूँ। ऐसे ऐसे खाने बनाता हूँ मैं वहाँ पर। अब खाने बनाने का एक्सपर्ट आदमी हूँ मैं सारी अपनी। और वहाँ चूँकि खाना बनाने में तो मज़ा आता है कि फिर हम लोग मिल बैठकर आपस में 2 पड़ोसी हैं, फिर खाते हैं, तो कुछ होता है तो फिर हम लेकर जाते हैं। खैर बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है। फिर पेश कीजिए आप। मुख्तसर आज बच्चों के मुख्तलिफ वक्त है। मदीने का जिक्र है तो एक शेर हम सब मिलकर हाँ, पेश जय करते हैं जय। अलीमुद्दीन अलीम का। छोड़ फिक्र दुनिया वाह वाह वाह, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, रहमतों की चादर के रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं। मुस्तफ़ा के दीवाने घर से जब निकलते हैं। मुस्तफ़ा के दीवाने घर से जब निकलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की। वाह वाह भाई वाह भाई, क्या कहने भाई, क्या कहने रिजवान भाई। अल्लाह ताला आपको हाजिरी हमारी ऐसी हम सब मिलके चले। एक्सप्रेस वाले हमें टिकट दें आमीन। और अल्लाह दिल सूरी भाई हमारे इंतजाम करें, हम सामने खड़े हैं। घर हमारा है, घर की जरूरत नहीं है। मदीने में है भाई, मक्के में भी रहा। सबसे मुश्किल काम तो आसान हो गया, सबसे महंगा होटल ही होता है वहाँ जो है। मदीने में नहीं, मक्के में होता है। मदीने में सस्ते होते हैं। और मदीने में मेरा घर बहुत बड़ा है भाई,
4-5 कमरे हैं, आराम से सब रह लेंगे। और मदीने का इंतजाम आदिल भाई हो गया है, आदिल भाई मदीने का इंतजाम हो गया है, मदीने में घर। अब आपने मक्के का कराना है तो एक्सप्रेस जो है, मैं लखानी साहब से भी गुजारिश करूँगा, बड़े प्यारे इंसान है, बोलूँगा लखानी साहब अब देखें इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद कोरोना ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो जब हो जाएगा ख़त्म, फिर लखानी साहब से रिक्वेस्ट कर, लखानी साहब ये 6-4-7-8 नाथुआ हैं, इनको भेज दें मदीने। अल्लाह। तो फिर एक्सप्रेस हमें भेजेगा, हम लोग होके आएंगे, और फिर उसके बाद जब वापस आएंगे तो फिर हमारी कैफियत कुछ और होगी, अल्लाह। फिर उम्रा करेंगे साथ इंशाल्लाह। इनको बताओ कितना मज़ा आता है उम्रा साथ करने में। बहुत मजा आता है, आप भी जाएंगे इतना साथ? ज्यादा लुत्फ आता है कि, और ख़ास तौर पे जब उम्रा करके आप मदीना पाक जाते हो, उसकी राहत और सुकून और ठंडक अलग है। लेकिन जब उम्रे से पहले आप मदीना पाक जाके रहते हो तो वहाँ की मुफ्ती साहब से पूछूंगा मैं, मुफ्ती साहब माइक लग गया मुझे नहीं लगा, अच्छा ये माइक पकड़े। मुफ्ती साहब ये बताया, अभी मदीने की बातें हो रही हैं, मुसलसल मदीने की बात, कुछ अपना कोई वाकया मदीना आप गए हो, कोई ऐसा वाकया जो आपके जहन में नक्श हो नहीं मिटा हो। हम अभी वही वाकया जिक्र करें। मुझे किसी ने एक साहब मिले, मैं नजरे इमाम अली मकाम दिलवा रहा था, 9-10 मुहर्रम को मैं गया था, तो एक साहब ने मुझे कहा ये 5,000 रुपये की दिलवा दो तुम। मैंने कहा 5,000 रियाल की दिलवा दो। मैंने कहा 5,000 रियाल नहीं है मेरे पास। क्या तू बड़ा टीवी पे कमाता है, कहाँ से नहीं तेरे पास पैसे? मैं नहीं है भाई। तो उन्होंने कहा चलो मैं पैसे देता हूँ। उन्होंने कागज़ निकाला, उस पर लिखा 5,000 रियाल इनको दे दें। मैंने इससे क्या होगा? कहना भाई ये मैंने दे दी, मिल जाएंगे तुम्हें। खैर मैंने भी अदब में, मदीने में कोई मिला है मैंने रख लिया, मेरे को मजदूर हूँ। हमारे एक हादी अंकल थे, वो थोड़ी देर बाद मुझे आगे मिले, बैठे हुए नवाफिल पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं नज़र वगैरह दिला रहा हूँ। कह रहे बेटा 5,000 रियाल की मेरी तरफ से भी दिलवा दें। फिर उन्होंने मुझे पैसे भी दिए। तो इस तरह के कुछ वाक़यात आपके साथ कोई मदीने में कुछ बात बताएं। मेरे साथ हुआ था जब मैं 2005 में हज पे गया था, पहली दफ़ा हज पे भी और उम्रा भी वही था ना। हाँ, तो उस वक्त आपको पता है कि रात के वक्त मस्जिद नबवी जो है वो बंद हो जाती बंद हो जाती थी, बिल्कुल रात बंद हो जाती थी। तो वहाँ के जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, तो उन्होंने हमें बताया जी कि रात को 11 बजे चुके वो मस्जिद बंद होती थी। हाँ। तो उन्होंने कहा जी 1 बजे हम सफाई वगैरह करके, तो हम अकेले होते हैं, 2-4 लोग होते हैं, और बस मुआजिर शरीफ के सामने जितनी देर मर्जी खड़े हो जाएं और जितनी देर मर्जी नवाफिल अदा करें। हाँ। तो ये उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने वही, ये जब बात हो रही थी, हम सरकार के गुंबद के सामने बैठे थे अच्छा, बाहर की तरफ। बाहर। तो मैंने तवज्जो उधर की, मैंने कहा या रसूलल्लाह ये तो इनका तो एक सिलसिला। फिर आ गया प्यारा रमज़ान। बड़ी बात है कि सरकार की वो चाबी, इतनी बड़ी चाबी होती है वो। अच्छा मैं उसी जगह जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उन्होंने मुझे बताया था होलिया कि इस किस्म के बुजुर्ग हैं, वो सामने से उस दरवाजे से आते हैं। आप यकीन करेंगे कि मैं जितनी देर नवाफिल पढ़ता रहा वो खड़े रहे चाबी लेकर। हाय हाय, और आप उसकी ज़ियारत करते रहे चाबी की? अच्छा नहीं, मैं तो नमाज पढ़ रहा था। हाँ। तो उन्होंने काफी देर खड़े रहे, और जिस वक्त मैंने सलाम फेरा मेरे सामने यूं चाबी की, आपने देखी ना बड़ी चाबी होती जी जी बिल्कुल। फिर मुस्कुराते हुए जो है ना वो तशरीफ ले गए। ये मेरे साथ वाकयात हुए हैं, यानी ये तो आप 2005। ऐसे ही तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी नहीं है ना, आपसे ऐसी तो लोग मोहब्बत नहीं करते आपसे ऐसी तो पिंडी क्या पूरा पाकिस्तान आपसे प्यार करता है। ऐसी मुफ्ती हनीफ कुरैशी थोड़ी बन गया है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी ऐसी हसीनुद्दीन का शागिर्द थोड़ी बना है, ऐसी थोड़ी कोई कह सकते। ये आपकी सब इजाज़त और इजाज़ात है माशाल्लाह जी। मैं पहली दफ़ा मुफ्ती साहब दिल खुश कर दिया आपने तो। हाँ। मैं पहली दफ़ा 2012 में जो है उम्रे पर गया था। हाँ। 2 मरतबा जाना नसीब हुआ, दूसरी दफ़ा वालिद साहब के साथ गया था और बच्चों के साथ। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो वो पहली दफ़ा जब मैं गया था तो मुझे शब मेराज सरकार की बारगाह में मिली। वाह। ईशा के बाद तो उन्होंने निकाल दिया हमें मस्जिद से, वहाँ से हटा दिया। मेरा एक दोस्त है वहाँ पर रहते हैं, नजम मुस्तफ़ा, वो उनके साथ एक महफिल में चले गए। बहुत बड़ा वो यहाँ भी आते हैं, बुजुर्ग हैं, खजूर के बाग में जानता हूँ जी। जानता हूँ। तो वो उनके साथ महफिल से वापस आए तो मेरा एक दिल में ख्वाहिश थी कि आका की बारगाह में बैठूं। हद्दुल हरम के बाहर है, थोड़ा सा बाहर है। अच्छा, हजरत ने बयान किया तो मुझे, मैं जो है ना वो तहदीस नेमत के तौर पर जो है ना अर्ज कर रहा हूँ कि मैं मवाजा शरीफ के सामने बिल्कुल बैठ गया और मुझे तहज्जुद तक किसी ने नहीं उठाया। वो उस रात
درود تاج میں نے پورا 100 مرتبہ مطلب پڑھا سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر. واہ 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 واہ. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو. اس سائے میں رب کے آگے, اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. سر ان کے قدموں میں رکھ کر, سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو. دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو. دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو. دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو. ان کے در پہ, ان کے در پہ وقت دعا, روزے پہ ان کے وقت دعا, روزے پہ ان کے آنسو بہانا کیسا ہے. وقت دعا روزے پہ ان کے آنسو بہانا کیسا ہے. دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو. دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو. دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو. وقت دعا روزے پہ ان کے, وقت دعا روزے پہ ان کے آنسو بہانا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. دل, آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہیں سیراب مجھے. دل, آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہیں سیراب مجھے. دل, آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے. دل, آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے. در پہ ان کے بیٹھ کے آبے زمزم پینا, در پہ ان کے بیٹھ کے آبے زمزم پینا کیسا ہے. در پہ ان کے بیٹھ کے آبے زمزم پینا کیسا ہے. در پہ ان کے بیٹھ کے آبے زمزم پینا کیسا ہے. سر ان کے قدموں میں رکھ کے, سر ان کے قدموں میں رکھ کے
جھک کے جینا کیسا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے شہر مدینہ کیسا ہے بس کر دے یار بس کر دے وقفہ لینے بھائی وقفہ لینے پھر آ گیا